إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، مؤمنین پر نہایت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر تو نے اپنا فضل انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے تیرے غضب اور غصے کا شکار ہوئے، اور نہیں نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ آپ کے سامنے ہم نے سورۃ الماعون کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو انصاف والے دن کو، قیامت والے دن کو، روز جزا بدلے والے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی وہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اور جو انسان آخرت کو جھٹلا دیا
اس نے اللہ کو بھی گویا کہ جھٹلا دیا، کیونکہ اگر انسان آخرت کو نہیں مانتا تو وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی منمانی زندگی گزارے گا، کیونکہ اس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ تو اس لیے کیونکہ آخرت بھی غیب میں ہے اور اللہ بھی غیب میں ہے، تو جب اس کا ایمان ایک غیبی چیز یعنی آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اب وہ جو چاہے اپنی مرضی والی زندگی گزارے گا، اور مومن کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے کرنے کے لیے اسے کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جاتا ہے، اس سے باز رہتا ہے۔ تو یہ ہے مومن کا حال، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ نے اس کے دائیں اور بائیں کرامن کاتبین 2 فرشتے لگا رکھے ہیں جو 24 گھنٹہ اس کے سارے اعمال اور اقوال اور افعال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور جو اپنی مرضی کی زندگی یعنی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں جس کا، وہ خود اپنی منمانی کی زندگی گزارے گا، اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے کتنے جو ہے گواہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے۔ جیسا کہ آپ نے سن چکا ہے کہ اس جمعہ بھی ہم نے بیان فرمایا تھا کہ سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین جو ہے اللہ کا سی سی کیمرہ، اس پر رہتے ہوئے ہم لوگ جو کچھ بھی اعمال اقوال افعال کر رہے ہیں وہ سب اپنے اندر کیچ کر رہے ہیں، اپنے اندر ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن جب اللہ اسے حکم دے گا تو یہ خبریں بیان کرے گی۔ آپ نے سنا سورۃ الزلزال میں آپ نے سن چکا ہے، تو اس میں یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ زمین جو ہے اللہ کا سی سی کیمرہ ہے، ایک طرح کی ریکارڈنگ ہے، یہ ریکارڈ کر رہی پوری جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں زمین پر۔ اور اسی طریقے سے ہمارا جسم جو ہے یہ بھی سب اللہ کی گواہ ہے، ہر اعضاء ہمارے گواہ ہیں، جس سے اللہ چاہے گا قیامت والے دن گواہی لے لے گا۔ تو یہ اللہ کی گواہ ہے، اتنے سارے گواہ اللہ نے، اور اللہ خود ہمارے ہر اعمال ہر اقوال ہر افعال پر پوری طرح گواہ ہے، شہید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا اے نبی آپ نے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، انصاف والے دن قیامت والے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ جب جھٹلاتے ہیں تو ان کو کوئی اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، وہ کیا کرتے ہیں جو جھٹلاتے ہیں آخرت کو، وہ یتیم کو دھکے دیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یتیم کا حق بیان کیا کہ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ۔ جو لوگ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ، کہ مال جو بھی انسان یتیم کے مال کو کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، آخرت میں وہ آگ کی صورت اختیار کرے گا اگر وہ یتیم کا مال کوئی بھی کھاتا ہے ظلم سے۔ تو یتیم کو وہ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ یتیم کو دھکے دیا کرتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، یعنی نہ تو خود اللہ کے حکموں کا کوئی پرواہ کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کوئی ترغیب دیتے ہیں، نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب ہی دیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر ان نمازیوں کے لیے، اب دوسرا بیان، نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کون سی نمازی کے لیے ہلاکت بربادی ہے؟ آگے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون،
جو لوگ اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان نمازیوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں حاضر نہیں رہتے, نماز میں غائب رہتے ہیں. ان کا جسم جو ہے حاضر ہے, حرکت کر رہا, نماز رکوع سجدہ ہو رہا ہے, لیکن ان کا ذہن جو ہے, ان کا دماغ حاضر نہیں ہے. وہ کہیں اور سوچ رہے ہیں, اپنے مکان, اپنے دکان, اپنے بزنس کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں کچھ بھی. مطلب وہ نماز میں پورے طور سے حاضر نہیں رہتے. تو ان نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے, بربادی. ساہون, ساہون کہتے ہیں کہ سستی کے ساتھ نماز پڑھنا. یہ نماز منافقوں کی نماز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافقین کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ جب منافق جو ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو بہت ہی سستی کے ساتھ, کاہلی کے ساتھ, بالکل بے دلی, بزدلی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اس کو کوئی مزہ نماز میں نہیں آتا. یراؤون الناس. سوال یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہی کیوں؟ جب اسے مزہ نہیں آتا, جب جو ہے وہ نماز جو ہے سستی کے ساتھ پڑھنا ہے تو پڑھتا ہی کیوں ہے؟ اپنے گھر پر رہے, نماز کیوں پڑھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جانتے ہیں وہ بھی کیوں پڑھتا ہے. یراؤون الناس, وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے, ریاکاری کے لیے, تاکہ لوگ بھی ہمیں سمجھے نمازی کہ یہ بھی نمازی ہے. بس صرف اس کا مقصد ہے کہ لوگ ہم کو نمازی سمجھیں, مسلمان سمجھیں, جبکہ اس کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر خوف نہیں. تو وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس کو لوگ نمازی سمجھیں, دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے. آگے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وہ نماز میں جو سستی اور کاہلی, یعنی منافق, وہ منافق ہے جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھے, بزدلی, بے دلی کے ساتھ نماز پڑھے, وہ منافق ہے. یہ منافقوں کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو وہ نماز میں اللہ کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتے ہیں, یعنی نماز میں بس جو رکوع اور سجدہ ہے وہی کرتے ہیں, اور کوئی دعا جو بھی مسنون اذکار ہے نماز کے بعد, نماز کے اندر, وہ کچھ بھی اس میں نہیں کرتے ہیں. یہ ہے سستی والی نماز, کاہلی والی نماز, بے دلی والی نماز. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم یراؤون. وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے اعمال جو بھی کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, وہ صرف دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے. اس میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا ہے, اور جب اخلاص نہیں تو اس کا کوئی بدلہ آخرت میں ان کو ملنا نہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور وہ برتنے والی چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روک کر رکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو, جو کہ بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے, اور اس کے مال کے مقابلے میں وہ زکوٰۃ بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے اور مالداروں پر ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو اس مال کے مقابلے میں وہ زکوٰۃ بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے. تو جو منکر ہے, جو اللہ کا اور آخرت کا منکر ہوتا ہے, وہ اس زکوٰۃ کو بھی روک کر کھا جاتا ہے, وہ لوگوں کو دیتا نہیں. تو یہی چیز ہے, معمولی سی چیز کو بھی وہ روک کر کھا جاتا ہے. اور بھی اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ روک کر رکھنا, چیزوں کو, برتنے والی چیزوں کو نہ دینا, یعنی گھر میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں برتنے والی چیزیں کھانے پینے کی, تو اس کو ایک دوسرے کو نہیں دیتے اور جو ہے روک کر رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور وہ زکوٰۃ کو روک کر خود ہی اس کو کھا جاتے ہیں. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان منافقوں کے لیے بھی, ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں, یعنی کہ سستی اور کاہلی اور بزدلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو نماز کو بھائی پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو صحیح ایمان اور صحیح اسلام پر موت آئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔